الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 سے 151۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تورات لینے کی خاطر، اور اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے، اور پیچھے سے ہارون علیہ السلام اپنے سگے بھائی کو نگران مقرر کر کے گئے کہ آپ نے پیچھے سے قوم کا پورا دھیان رکھنا ہے۔ یہ نئی غلامی سے آزاد ہونے والی قوم ہے، اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جانے، کسی گمراہی کی طرف چل پڑنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، لہٰذا ان کا خاص خیال رکھنا۔ اپنے جانشین مقرر کیا اور چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا بتا کر گئے تھے، بعد میں اللہ پاک نے 10 کا اور اضافہ کر کے 40 راتوں کے لیے رکھ لیا۔ اب قوم بے صبری قوم، اس نے پیچھے سے ایک بچڑا بنایا۔ ان میں سے ہی ایک شخص سامری جس کا نام تھا، اس نے آئیڈیا پیش کیا، چونکہ خواہش کا اظہار تو یہ پہلے ہی کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیں۔ اب ان کو بہانہ اور موقع مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا کہہ کر گئے تھے، واپس نہیں پلٹے۔ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ بھول گئے ہیں کہ ان کا رب کدھر ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو اصل تو الہ یہ تھا
جو ہم بنانے لگے ہیں یا جو ہم نے بنا لیا ہے یہ اصل الہ تھا، موسیٰ علیہ السلام لگتا ہے بھول گئے، غلطی لگ گئی، وہ کہیں اور چلے گئے۔ تو بہت سے لوگ اس قوم کے سامری کے ہم خیال تھے اور پورا تعاون اور پوری سپورٹ حاصل تھی اس کو بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کی، جمع کیا، زیورات کو پگھلایا اور اس کو اس نے ایک بچڑے کی شکل دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پوجا پاٹ انہوں نے کوئی پرانی دیکھی ہوئی تھی مصر کے اندر، تو اس کی محبت نہیں گئی ان کے دل سے۔ بہرحال غلام قوموں کے اوپر جو فاتح قومیں ہوتی ہیں، غالب قومیں ہوتی ہیں، ان کے عقائد، ان کے کلچر کا بہرحال بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو قوم نے وہ بچڑا بنایا اور اس طریقے سے بنایا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی، جس طرح وسل سیٹی میں سے گزرتی ہے، تو اس میں سے ہلکی سی بچڑے کی جیسی آواز بھی پیدا ہوتی۔ تو بچڑا بنا کے بڑے خوش ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ادھر اطلاع کر دی کوہ طور پہ کہ آپ کی قوم پیچھے سے گمراہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تو اتنا غصہ نہیں آیا، تکلیف دکھ تو ہوئی ہوگی، لیکن اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا کہ جب انہوں نے آ کر قوم کے اندر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ سنا ہوا اور دیکھا ہوا برابر نہیں ہوتے۔ دیکھا ہوا یقیناً زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، جیسے کسی کی آپ آڈیو سنیں اور کسی کی ویڈیو دیکھیں تو فرق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہ بتا دیا گیا، لیکن جب وہ آ کے خود ملاحظہ کرتے ہیں اپنی قوم کے اس منظر کو اور بچڑے کو تو ان کا غصہ بہت شدید ہو گیا، حتیٰ کہ قوم کے ساتھ ساتھ ہارون علیہ السلام جو ان کے جانشین تھے ان پر بھی بڑا غصہ آیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ تختیاں تھیں جو اللہ پاک نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تختیاں جب انہوں نے بچڑے پہ نظر پڑی اور قوم کی حالت دیکھی اور ان کو شرک میں مبتلا دیکھا تو غیر ارادی طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں بھی پھینک دی اور وہ تختیاں ٹوٹ گئیں جس کے اوپر اللہ پاک کے احکامات لکھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد کوئی ان کی توہین نہیں تھی، تو نیت جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ جوتوں سمیت نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ گئے کہ اگر جوتا پاک ہے وہ جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو مسجد کی توہین کے لیے ایک کافر ہے، اسرائیلی فوجی ہے، کوئی اللہ کا دشمن ہے، اور وہ مسجد کی توہین کرتے ہوئے جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو جاتا۔ اب اس پہلے مسلمان اور اس یہودی فوجی کے خیالات اور سوچ میں فرق ہے، کام تو ایک ہی ہے، جوتوں سمیت وہ بھی صفوں پہ آ گیا، جوتوں سمیت وہ بھی صفوں پہ آ گیا۔ وہ تو آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے جوتے کو پاک صاف کر کے، اور یہ آیا ہے توہین کے نظریے کے ساتھ مسجد کے اندر نمازیوں کو مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے۔ بہرحال سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں بھی پھینک دی اور اپنے بھائی کو فوراً ان کے بالوں سے، سر سے اور داڑھی سے پکڑ لیا۔ داڑھی کا بھی قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، یہاں تو نہیں، دوسرے مقام پہ۔ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، اس کا مطلب ہے پیغمبر داڑھیاں رکھتے تھے نا، صرف داڑھی نہیں تھی، بڑی داڑھی تھی، کیونکہ چھوٹی داڑھی نے ہاتھ میں کیا آنا، بڑی داڑھی ہوگی تو کوئی ہاتھ ڈالے گا۔ سر کے بالوں کو بھی ہاتھ ڈال لیا اور داڑھی کو بھی، تو کھینچنے لگے اپنی طرف، جھنجھوڑنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے۔ ہارون علیہ السلام آگے سے ایکسکیوز کرنے لگ گئے، اپنا عذر پیش کرنے لگ گئے کہ میں نے بھائی جان ان کو سمجھایا تھا، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ تو
ہارون علیہ السلام واقعی اپنا فریضہ ادا کرتے رہے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں، تورات میں لکھا ہے کہ وہ زیورات ہارون علیہ السلام نے جمع کیے تھے اور انہوں نے قوم کے مطالبے پر خود ان کو پگھلا کر بچڑا بنایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب قرآن مجید جو ہے اس کا ایک وصف ہے قرآن مجید کا محیمنن، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں یہ لفظ موجود ہے محیمنن۔ محیمنن کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، محافظ۔ نگہبان محافظ کیا کرتا ہے کہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ٹوکتا ہے، روکتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ قرآن مجید پہلی کتابوں پر، تورات انجیل پر محیمنن علیہ کے الفاظ ہیں کہ یہ پہلی کتابوں کا نگہبان ہے، جو ان میں صحیح باتیں تھیں یہ ان کو دوبارہ بیان کر رہا ہے، ان کو محفوظ کر دیا اس قرآن نے، اور جہاں جہاں لوگوں نے بعد میں رد و بدل کر دیا یہ قرآن اس کا بھی نتارہ کر دیتا ہے، کلیئر پکچر دکھا دیتا ہے کہ یہ چیز ان کتابوں کے اندر ایڈ کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا بیان قرآن نقل کرتا ہے کہ ہارون علیہ السلام اس سے بیزار تھے، خود بنانا تو دور کی بات، وہ تو منع کرتے رہے تھے، ان کو تو لوگ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہارون علیہ السلام نے یہ کام نعوذ باللہ نہیں کیا تھا۔ تو تورات کے اندر اگر یہ لکھا ہے تو یہ اس کے اندر لوگوں نے تحریف کی ہے، چینجز کر لی ہیں لوگوں نے بعد میں۔ اور عقلی طور پہ بھی دیکھیں کہ پیغمبر تو آتے ہیں دنیا سے شرک کو مٹانے کے لیے، اور نعوذ باللہ یہ تو اس پیغمبر کی شان میں صریحاً گستاخی ہے کہ یہ کہا جائے کہ پیغمبر نے خود بچڑا بنا دیا تھا۔ پیغمبر بت شکن ہوتے ہیں، بت گر نہیں ہوتے۔ تو ہارون علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا، پھر انہوں نے وضاحت کی، معذرت کی، عذر پیش کیا کہ میرا قصور نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اچھے طریقے سے وضاحت کی، آگے سے لڑنا نہیں شروع کر دیا۔ ایک بندہ غصے میں ہو تو دوسرے کو اس کے غصے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے آگے سے بالوں سے نہیں پکڑا، پتہ ہے کہ غصے میں آ گئے ہیں، غیرت میں آ گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے وضاحت کی تھوڑی سی تو پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے کا غصہ ٹھنڈا کرنا بھی پیغمبروں کی سنت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی نافرمانی پہ غصہ آ جانا، غضبناک ہو جانا، یہ بھی پیغمبروں کی بول رہے ہیں، یہ بھی سنت ہوئی۔ وہ جو قرآن مجید میں اور احادیث میں آتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب قائم کیا، عنوان قائم کیا کہ جب اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہو تو اس پر غضبناک ہونے کے دلائل۔ پھر نیچے امام صاحب نے کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی موقعوں پہ غصہ آتا تھا جب اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہوتا تھا، اللہ کی حدوں کا جب مذاق اڑایا جاتا تھا تو آپ بھی غصے میں آتے تھے۔ اور اللہ کی زمین پہ شرک چلتا رہے، کفر چلتا رہے، ناچ گانے اور سود اور اللہ کی بغاوت، بدکاریاں، زناکاریاں کے اڈے چلتے رہیں، اور ایک بندہ مومن وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھا رہے، یہ ممکن نہیں۔ اس کو غصہ آئے گا، اس کا خون جوش مارے گا، اس کی غیرت جاگے گی، اور وہ سوچے گا کہ مجھے حکم ہے کہ میں اس کو زور بازو سے ختم کروں۔ اگر زور بازو سے ختم کرنے کی طاقت نہیں، کم از کم زبان سے تو اس کے خلاف کلمہ حق بلند کروں، اور آخری صورت کہ کم از کم دل کے اندر تو وہ دکھ محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، دل سے تو پریشان ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنانے کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور سے واپس آنا اور غضبناک ہونا، اور پھر انہوں نے کیا دعا کی تھی آخر میں۔ آئیے پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں، واتخذ، اور بنا لیا، واو اور اتخذ بنا لیا ملا کے پڑھیں گے، واتخذ، اور بنا لیا، قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، علیہ السلام،
من بعدہ، اس کے بعد، یعنی ان کے تشریف لے جانے کے بعد کوہ طور پہ، من حلیہم، من حلیہم اپنے زیوروں سے، حلیٌ حلیٌ کی جمع ہے، حلیٌ زبر پڑھ لیں تو واحد ہے اور پیش پڑھیں تو جمع، حلیٌ زیورات، ہم اپنے، یہ حلیہم اپنے زیورات سے، یہ ان لوگوں کی تردید ہوگی جو کہتے ہیں کہ یہ جی وہ قبطیوں کے زیورات تھے، ان کے پاس امانتیں پڑی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگوں نے لکھی ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کے اپنے ہی زیورات تھے، من حلیہم اپنے زیورات سے قوم موسیٰ نے اس کے بعد بنا لیا، کیا بنا لیا؟ عجلن، ایک بچڑا، عقف عجلن، بچڑا گائے کا بچہ، کیا بنا لیا؟ بچڑا بنا لیا، بطور معبود بنایا بچڑا، اس کا مجسمہ بنا لیا، جسدن جو ایک جسم تھا، ایک باڈی، ایک امیج تھا، لہو جس کی خوار گائے جیسی آواز تھی، ہلکی سی آواز گائے جیسی، لورنگ ساؤنڈ، یعنی ہلکی سی آواز گائے کی اس میں سے نکلتی تھی، علم کیا نہ، یرو انہوں نے دیکھا، علم یرو کیا انہوں نے نہ دیکھا، انہو کہ بے شک وہ، لا یکلم نہیں بات کرتا، ہم ان سے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ تو بات بھی نہیں کرتا؟ اور جو مسلمانوں میں کچھ لوگ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ اللہ پاک کلام نہیں کرتا، انہوں نے تو نعوذ باللہ پھر اس بچڑے اور اس بت کے برابر ہی کر دیا اللہ کو۔ اللہ پاک تو کلام کرتا ہے نا، اس سے بھی یہ ضمناً بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس کو معبود بنا لیا جو کلام بھی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا تو پھر یہ وصف ہوا نا کہ وہ کلام کرتا ہے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ بلا کے کلام کیا بھی۔ الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے، ولا یہدیہم اور نہ وہ انہیں راستہ بتاتا ہے، ولا یہدیہم، اتنا بھی ہوتا تو مطلب یہی تھا، لیکن آگے مزید وضاحت کے لیے سبیلا، کوئی راستہ، تو اب یہدی کا ترجمہ کریں گے دکھانا، رہنمائی کرنا، ولا یہدیہم اور نہ وہ دکھاتا ہے انہیں، سبیلاً کوئی راستہ، اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے۔ راستہ کیا بتانا ہے اس نے، جبکہ اللہ پاک انسانوں کو راستہ بتاتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ پاک جس کو چاہے راہ ہدایت پہ چلا بھی سکتا ہے۔ تو یہ دونوں کام اللہ کے علاوہ دیگر معبود نہیں کرتے، اور اس بچڑے بیچارے نے اس کی بیچارگی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ وہی بچڑا ہے کہ جس کی شکل کے کئی بچڑے بیچارے انسانوں کے ڈنڈے کھا رہے ہیں، جو بیچارے انسانوں کی قید اور ان کی انسانوں کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، کیسے معبود ہیں؟ جن کو لوگوں نے سنگل مارے ہوئے ہیں، جن کو کسان ڈنڈے مارتے ہیں، اور جو گوبر کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، اور پھر جو مجبور ہو کر رسی سے دونوں ٹانگیں باندھ لیتے ہیں اور پھر مجبوراً ان کو بیچاروں کو دودھ دینا پڑتا ہے۔ اپنی مرضی کر سکتا ہے کوئی جانور، گائے، کہ میں نے نہیں آج دودھ دینا، اگر وہ مرضی کرنے کی کوشش کرے نا کبھی اڑی میں آ جائے، تو پھر کسان کے پاس طریقے ہوتے ہیں، ڈنڈے ڈنڈے مار کے رسیاں باندھ کے پھر نکال لیتے ہیں دودھ۔ تو یہ تو بیچارہ، یہ بچڑا جس کی تم نے تصویر بنائی ہے، ان بچڑوں اور ان گائیوں کا تو یہ حال ہوتا ہے، تم ان کو معبود بنائے بیٹھے ہو، نہ وہ کسی سے بات کر سکتے، نہ کسی کو کسی رستے کی طرف رہنمائی کر سکتے۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، ہو اسے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے عجلن کی طرف، بچڑا، اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اسے،
کیا بنا لیا؟ مراد ہے معبود. اتخذوہ الہن مراد یہ ہے. لیکن یہ جو اتخذہ کا لفظ ہے یہ بذات خود بھی قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ معبود بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے معبود کا لفظ ہر جگہ ساتھ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا. اتخذوہ انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وَكَانُوا اور وہ تھے ظالمین، ظالم، بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے. ایک بے بس مجبور مخلوق کو انہوں نے الہ بنا لیا، معبود بنا لیا. اور سب سے بڑا کائنات کا ظلم وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ولما اور جب سکتا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، شروع میں پیش اور آخری حرف کے نیچے زیر آئے تو یہ فعل مجہول ہوتا ہے، فعل ماضی کا پاسٹ ٹینس کا پیسو وائس. ولما اور جب سکتا وہ گرا دیے گئے، ساقطہ کا معنی تھا وہ ساقط ہو گیا، گر گیا، اور سکتا اس سے گرا دیا گیا. ولما اور جب سکتا وہ گرا دیے گئے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں. اب اپنے ہاتھوں میں گرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ آدمی کے سامنے ہی ہوتے ہیں نا، تو آدمی جب پشیمان ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کی گردن، اس کا سر جو ہے وہ اس طرح جھک جاتا ہے، ہاتھوں کے درمیان گر جاتا ہے. یا پھر بعض اوقات انسان شرمندگی سے یوں بھی کر لیتا، یعنی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے کیا میں کیسے فیس کروں. تو یہ ایک محاورہ ہے. وَلَمَّا سُكِتَ فِي أَيْدِيهِمْ اور جب وہ اپنے ہاتھوں میں گرا دیے گئے، مرادی معنی کیا ہے؟ اور جب وہ پشیمان ہوئے، وَرَأَوْا اور انہوں نے دیکھا، أَنَّهُمْ کہ بے شک وہ قد یقیناً ضلوا گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں. ان کو یقین ہو گیا، احساس ہو گیا کہ واقعی ہم تو بھٹک گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو ایک واپس آ گئے، ہم نے تو سمجھا تھا بھٹک گئے ہیں، پتہ نہیں اب واپس بھی آئیں گے کہ نہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام واپس بھی آ گئے. ایک تو اس سے بھی ان کو احساس ہوا ہوگا کہ ہم غلط تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ تختیاں بھی پکڑی ہوئی تھی ساتھ، الواح. تو پھر وہ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، شرمسار ہوئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے غصہ، غیظ و غضب بھی دیکھا ہوگا کہ لگتا ہے پھر ہم سے کوئی بہت ہی بڑا گناہ ہوا ہے، بڑی کوئی غلط کام ہم کر بیٹھے ہیں، کوئی بہت بڑا. تو جب وہ پشیمان ہوئے اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے بھائی ہارون کو پکڑ لیا بالوں سے، پشیمان ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں. قالو تو انہوں نے کہا، لئن لم زبر لا یقیناً، ان اگر، یقیناً اگر، لم نہ یرحمنا یرحم رحم کیا نہ ہم پر، اور ربنا ہمارے رب نے، لم یرحمنا ربنا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا اور اس نے معاف نہ کیا. وہ جو شروع میں لم ہے نا وہ یہاں یغفر کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ولم یغفر لنا اور اس نے ہمیں معاف نہ کیا، لنکونن، نکونو تھا اصل میں، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ. تو یہ دو دفعہ یقین پیدا ہو گیا، لنکونن تو ہم ضرور ہی. یہ دو دفعہ یقین کو ادا کرنے کے لیے یہ دو لفظ بھی کافی ہیں. ضرور ہی ہم ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. یہ آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس سے ملتے جلتے الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو انہوں نے یہ کہا، یہ دعا کی کہ یا اللہ اب ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما دے. تو اگر تو نے معاف نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. اچھا پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی. سورۃ البقرہ میں تذکرہ ہے، لیکن جیسے ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے نا ویسے نہیں ہوتی. ہمارے لیے تو کام ہی بڑا آسان ہے. وضو کرو، 2 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے. ان کی معافی پتہ نا کیسے ہوئی تھی؟ 2 گروہ بنا دیے گئے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرو، قتل و غارت کرو ایک دوسرے کی. تم نے اتنا بڑا گناہ کیا شرک کر کے، پیغمبروں کی 2 پیغمبروں کی موجودگی میں. تو اللہ پاک نے
ان کی قتل و غارت کروائی، جو بچ گئے پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور جو مر گئے وہ بھی گناہوں سے پاک ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ولما رجع، اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے کا تذکرہ بعد میں، ولما رجع ایسے لگتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ان کے پشیمان ہونے کے بعد آئے ہیں، نہیں، آپ پہلے گئے تھے، لیکن یہاں پہ بات بعد میں بیان کی جا رہی ہے۔ ولما، اور جب رجع لوٹے، واپس آیا، موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غصے سے بھرا ہوا۔ غضبان ایک خاص صیغہ ہے عربی زبان کا، فعلان کے وزن پہ، غضبان، عطشان، اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا ان میں مبالغہ ہوگا بہت زیادہ، ایکسیس۔ تو غضبان بہت زیادہ غضبناک یا غصے سے بھرا ہوا۔ جب موسیٰ غصے سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف آیا، آصفاً، افسوس کرتا ہوا، یہ صفت ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے، پہلے میں واحد میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ گرامیٹیکلی آپ کو صحیح سمجھ آ جائے کس صیغے کا کیا ترجمہ ہے، پھر بعد میں ادب و احترام کے لیے ہم جمع میں ترجمہ کر دیتے ہیں پیغمبروں کے لیے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، قال، کہا، بئس ما، بری ہے جو، خلفتمونی، تم نے جانشینی کی۔ خلافت اسی سے ہے نا، خلفتمونی، خلفتمو، جو تم نے جانشینی کی، جو تم نے جانشینی کی، نی میری، من بعدی، میرے بعد، یعنی میرے جانے کے بعد۔ تو اس نے کہا بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی۔ کیا عجل تم نے جلدی کی، عجلت، کیا عجل تم نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ کا حکم لینے گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تو رات، تو رب کا حکم لے کر میں آ رہا تھا اور تم نے اس کا انتظار ہی نہیں کیا، اپنے رب کے حکم کے متعلق تم نے جلدی کی۔ اللہ اکبر، بلکہ رب کا فیصلہ کرنے میں بھی جلدی کی کہ رب کون ہے۔ وَأَلْقَى، اور اس نے پھینک دی، الْأَلْوَاحَ، تختیاں، وَأَخَذَ، اور اس نے پکڑ لیا، بی سے پریپوزیشن ہے، رأسی، سر، اخیہ، اپنے بھائی کا، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، یعنی بالوں سے، یجرو، وہ کھینچتا تھا، جرہ یجرو، کھینچنا، یجرو، وہ کھینچتا تھا، اسے، کی ضمیر لوٹ رہی ہے ہارون علیہ السلام کی طرف، الیہ، اپنی طرف، یجرہ الیہ، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ قال، کہا، آگے سے ہارون علیہ السلام نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط فہمی کو دور کیا، بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ قال، کہا، ابنا اماں، ابنا، بیٹے، اماں، میری ماں کے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی سوتیلا بھائی تھا، باپ ان کا مختلف تھا، ایسا نہیں تھا، یہ صرف ایک پیار کا انداز، اے میری ماں کے بیٹے، امی جی کو درمیان میں لے آئے نا، بھائی ٹھنڈا ہو جائے، تھوڑا سا خیال آ جائے۔ یہ اس کے ساتھ یا کا حرف حذف ہے، یا ابن امہ، تو بلکہ اس کے آگے تھا امی، یا کا پتہ کیسے چل رہا ہے؟ ابنا کے اوپر جو زبر ہے اس سے پتہ چل رہا ہے، یبنا امہ، اے میری ماں کے بیٹے۔ امی کے آگے سے آخر سے یا حذف ہو گئی اور شروع سے یا حذف ہو گئی۔ قال ابن امہ، اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک قوم نے، لوگوں نے، استضعفوا، کمزور سمجھا، نی مجھے، وقادو، اور قریب تھے، یقتلون، وہ قتل کر دیتے، نی مجھے، فلا تسمت،
پس نہ خوش کیجئے، فلا تشمت، پس خوش نہ کر، بی میرے اوپر، الاعداء دشمنوں کو، ولا تشمت بی الاعداء، اور مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کر۔ یعنی اس طرح تو یہ ظالم میرے دشمن ہیں، میں نے ان کو روکا، یہ روکے نہیں، اور اب تو آ کے مجھے ہی ڈانٹ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، تو یہ تو پھر خوش ہی ہوں گے نا، تو جرم تو ان کا ہے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کیجیے۔ ولا تجعلنی، دشمن سے مراد یہ کوئی اس طرح کے دشمن نہیں جو کافر ہوتے ہیں، دشمن سے مراد کہ چونکہ وقتی طور پہ ایک تنازع بن گیا تھا تو وہ مخالف ہو گئے تھے ہارون علیہ السلام کے سارے لوگ یا اکثر لوگ۔ ولا تجعلنی، اور نہ شامل کر مجھے، نہ بنا مجھے، نہ شامل کر مجھے، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، ان شرک کرنے والوں میں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا پڑھا کرتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے اللہ میں تجھ سے بلا کی مشقت سے، بلا کی مشقت سے، بدبختی کے ملنے سے، بری تقدیر سے، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث۔ قال، اس نے کہا، ہارون علیہ السلام نے جب یہ وضاحت پیش کی موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی ٹھنڈا اور ذہن بھی کلیئر۔ قال، کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ یا اللہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے میں، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی سے اگر قوم کی تربیت میں کوئی غلطی ہوئی تو اس کو بھی معاف کر دے، وَأَدْخِلْنَا، اور ہمیں داخل فرما لے، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔